احباب میں متصل جناب محترم المقام اس علاقے کی عظیم علمی روحانی شخصیت پیر طریقت رہبر شریعت آفتاب ولایت خطیب اہل سنت فخر اہل سنت میرے مسلک کی عظیم پہچان خطیب پاکستان جناب حضرت علامہ مولانا صاحبزادہ پیر سید محسن علی شاہ صاحب بخاری مدد ذل العالی آپ اپنا محبت برا بیان فرمان کے حصول برکت واسطے تسی اپنے باور دا ثبوت دے دے باباز بلند ایک نعرہ بلند فرماؤ نعرہ تکبیر کیا بات ہے میرا ویر ہاتھ اٹھا کے نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت سیدی مرشدی سیدی مرشدی سیدی مرشدی نعرہ تحقیق نعرہ حیدری اللہ محمد چار یار حاجی خواجہ قطب فرید خواجہ قطب فرید خواجہ قطب فرید بیٹھا کتنے کا ہاں ایک تو ایک خطہ تو چلو گیا آپ نے ڈنگرہ میں رکھا ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون آمنت بالله صدق الله العظيم درود پاک پڑھ لیں جی باواز بلانا سارے مل کے پڑھو درود شریف اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مبارک وسلم صلاة و سلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک و اصحابک یا حبیب اللہ بعد حمد و صلاة سٹیج پہ جلوہ فرما معزز و محترم شخصیات ثناخان مصطفیٰ نقیبان محفل علماء ذیشان اور معزز سامعین بڑی خوبصورت محفل پاک سجی ہے اور بڑا بہترین انتظام بھی کیا گیا ہے دور تک ماشاءاللہ لائٹنگ ہے یہ ذوق لطیف کی عکاسی کرتا ہے حضور کے میلاد کی بے پناہ برکتیں ہیں اور ہم نے اس کے بڑے مشاہدے کیے میرا بڑا بیٹا پیدا ہوا تو بیمار رہتا تھا 10 مہینے بیمار رہا بڑے علاج کروائے ٹھیک نہیں ہوتا تھا رات کو جلوس سے میلاد آیا بچوں کا تو 10 مہینے کا تھا بھیج دیا جلوس کے ساتھ تو وہاں بچوں نے اسے یہ ڈبے والے جوس جو ہوتے ہیں دکانوں سے وہ پلایا حالانکہ ڈاکٹر نے سخت منع کیا اور اسی جوس سے ٹھیک ہوا آج 13 سال کا ہو گیا کبھی بیمار نہیں ہوا یہ انواع ہڈ ورتی آخر اب کسی کو کیا سنایا ہے بڑی برکتیں میلاد پاک کی میں 2 تو 3 گلاں کرنی ہیں چھوٹیاں پیچھا ناظ خان بیٹھے ہیں تو بڑی برکتیں میلاد کی مصر میں ایک کتاب چھپی تھی 100 سال پہلے مجموع اللطائف الانسی عربی کے اندر اس میں لکھا ہے کہ ایک مصر کا خاندان ہر سال حضور کا میلاد کرتا تھا
لیکن وہ بیچارے غریب تھے، 2-4 مہمان گھر میں بلا کے کوئی کلو ایک چاول پکا لینے، بس نعت ایک عد پڑھ لینی، میلاد ہو جانا۔ اچھا یہ بات یاد رکھیں، وہاں انتظام کی قلت و کثرت نہیں دیکھی جاتی، عشق کی بہاریں دیکھی جاتی ہیں۔ شاہ ولی اللہ کے والد نے چنوں پہ حضور کا میلاد پڑھا تھا، تو خواب دیکھا کہ چنے حضور کے سامنے پڑے ہیں اور سرکار انہیں دیکھ دیکھ کے مسکرا رہے ہیں۔ شاہ ولی اللہ نے کوئی مولوی رد نہیں کر سکتا۔ تمام جہان دے اہل حدیث، تمام جہان دے دیوبند، تمام جہان دے بریلوی، اے رل کے بھی شاہ صاحب نو رد، اور ہندوستان میں پہلی شخصیت جنہوں سارے منیا، ورنہ کوئی ایک بندہ بھی نہیں جنہوں سارے منیا، کوئی نہ کوئی اختلاف موجود ہے، ٹھیک ہے۔ تو بہرحال وہ خاندان میلاد کرواتا تھا حضور کا، 1 سال اللہ نے پیسے دے دی، مال آ گیا، انہوں نے بڑی سطح پہ میلاد کروایا، نعت خواں بلائے، خطیب آئے، نعتیں پڑھی گئیں، لنگر تقسیم ہوا۔ اس گھر کے ساتھ جو قریب کا گھر تھا نا وہ یہودیوں کا تھا۔ شام کو یہودین عورت آئی مسلمان عورت کے گھر، بہن آج کیا تھا تمہارے گھر میں؟ بڑی آوازیں آ رہی تھیں، کبھی بلند ہوتی تھی کبھی آہستہ، کیا تھا؟ اس نے کہا آج ہمارے نبی کا میلاد تھا۔ کہ تمہارا نبی کیا تھا، کیسا تھا؟ کہنے لگی بہن کیا بتاؤں، کانٹے بچھانے والوں کی راہوں میں پھول بچھایا کرتا تھا، پتھر مارنے والوں کو دعا دیتا تھا، جس کا کوئی نہیں ہوتا تھا اسے سہارا دیتا تھا، اس نے تو جانوروں کے حقوق بھی متعین کیے تھے۔ دنیا کے ٹھکرائے ہوئے اس کی چوکھٹ پہ جاتے تو ایک جان آواز تبسم سے سب کے دل جوڑ دیا کرتا تھا۔ حضور کی شانیں بتانے لگی، تو جی حضور دی سیرت پڑھی اسی نہ تے کسے نوں دساں گے کہ ساڈا نبی جی سرکار کے کا تعارف جو صحیح کرا جاتا ہے نا، وہ ایمان تقسیم کرتا ہے، گویا وہ ایمان تقسیم کر رہا ہے جو حضور کا صحیح تعارف ہے۔ یہ تعارف ہی تو تھا جو حبشہ میں کرایا حضرت جعفر طیار۔ ہاں جی، میں اس بات کے ساتھ اسے ریلیٹڈ کر دیتا ہوں اور اس کے بعد پھر ایک بات کروں گا۔ یہ بات ذرا سن لیجئے، اس کو چھوڑے مصر والی، یہیں سے جڑتے ہیں۔ اعلان نبوت جب ہوتا ہے تو اعلان نبوت کے 5ویں سال ظلم و ستم حد سے بڑھ گئے، اور ابو جہل نے حضرت عمار بن یاسر کی والدہ حضرت سمیہ کی اس جگہ نیزہ مارا کہ میں بیان نہیں کر سکتا، اور وہ شہید ہو گئی۔ پہلی شہید اسلام کی عورت ہے، مرد نہیں ہے، تو اسلام کی خاطر پہلا خون بہا ہے وہ ایک عورت کا ہے جو عمار یاسر کی والدہ ہے۔ جب ظلم و ستم حد سے بڑھ گیا تو سرکار نے فرمایا چھوڑ دو مکہ اور حبشہ چلے جاؤ، سوڈان جڑا موجودہ سوڈان، حبشہ چلے جاؤ، وہاں کا بادشاہ نجاشی عیسائی تو ہے لیکن درد دل رکھنے والا انسان ہے، تمہیں عزت دے گا، تمہیں محفوظ رکھے گا۔ پہلے سال 11 مرد 4 عورتوں نے ہجرت کی حبشہ کی، دوسرے سال 83 مرد اور 18 عورتوں نے حبشہ ہجرت کی۔ جب یہ حبشہ گئے تو کفار مکہ کو اس چیز کی تکلیف ہوئی ہونا کہ تو اتھے حبشہ جا رہے ہیں، تو اتھے جا کے اپنا دین پھیلان گے تے ساڑھے واسطے لشکر تیار کر کے ساڑھے تے حملہ کرن گے اور مکہ قبضے کر لیں گے، کہیں نے روکنا چاہیے۔ انہاں مکے جو سرکاری سطح تے ایک سفارت کار وفد حبشہ بھیجے، سرکاری وفد
بڑے سارے تحائف لیے انہوں نے. اس وفد کا جو سالار تھا وہ عمر بن عاص تھا، اس وقت تک مسلمان نہیں ہوا تھا. سرکاری وفد بڑے سارے تحفے نہ کیا. بادشاہ نجاشی جڑا نا اندے گرد پادری کھڑے ہوندے نے، عیسائیاں دے پادری. پہلے تحفے انہیں دینے، جب انہوں دا پیٹ بھریا جاوے پھر وہ تہاڈی زبان بن جان گے، پھر وہ تہاڈے نال رل کے بادشاہ نوں چھپا. سمجھ آ رہی گل نہیں؟ تانوں ہی سمجھ آ رہی گل؟ ماشاءاللہ. یہ تحائف لے کر حبشہ پہنچے تو پہلے پادریوں کو تحفے دیے، پھر بادشاہ کو کہا بادشاہ ہمارے مکے کے کچھ سر پھرے نوجوان باپ دادے کا دین چھوڑ کے تیرے پاس آ گئے، انہیں قید کر کے ہمارے ساتھ حبشہ مکہ بھیج. پادریوں نے کہا جی بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، وہ نہ تواڈے دین نو مندن تے نہ وہ اپنے دین نو، وہ کوئی نواں ہی جادوگر آیا ہے، محمد عربی نامی کوئی شخص ہے، اس کا کلمہ پڑھتے ہیں، لہذا تسی بادشاہ سلامت کرو. یہ انہوں سے بولنا جو تھا، ان کے پیٹ بھرے ہوئے تھے. بادشاہ بڑا سیانا تھا، کہنے لگا یہ کہانی نہیں سنا رہا، سیرت دی سچی حدیث سنا رہا. یہ بات آپ کورٹ میں بیان کر سکتے ہیں، اتنی پکی باتیں ہوں گی میری انشاءاللہ. اب بادشاہ نے کہا میں انہیں اس طرح نہیں دے سکتا، میں انہیں بلاتا ہوں، میں ان کی بات سنوں گا پھر دیکھا جائے گا. بلایا نا جب حضور کے صحابہ کو تو حیرت زدہ رہ گیا. پھٹے ہوئے کپڑے، ٹوٹے ہوئے جوتے، اترے ہوئے چہرے، سینے عشق محمد سے بھرپور، آنکھوں میں حیا کا تقدس، چہروں پہ ایمان کی بہار. جب اس نے ایسا کہ اے درویش پوڑے نہیں ہو سکتے، یہ درویش جھوٹے نہیں لگتے. ہاں بھائی کون ہے تمہارا محمد اور کیا رشتہ ہے تمہارا محمد سے، کیا ہے تمہارا دین؟ تو سب سے آگے جو بڑے وہ حضرت مولا علی کے سگے بھائی جعفر طیار رضی اللہ تعالیٰ، وہ آگے ہوئے اور انہوں نے بات کی. انہوں نے کہا بادشاہ میں دل کرتا میں عربی لفظ بھی سناؤں. ایھا الملک، اے بادشاہ، کننا قومن علی الشرک، ہم تو وہ قوم تھے جو مشرک تھے. نعبد الاوثان، ہم تو بتوں کی پوجا کیا کرتے تھے. وناکل المیتہ، ہم تو مردار کھانے والی قوم تھے. ونسیء الجوار، ہم تو پڑوسیوں کو ذلیل کیا کرتے تھے. ونستحل المحارم، ہم تو ماں بہن بیٹی کو پڑ جانے والے لوگ تھے. ثم بعث الینا نبینا، پھر اللہ نے محمد کو بھیج دیا. یہ تعارف ہو رہا ہے حبشہ کے دربار میں نجاشی کے سامنے حضور کی دعوت. ثم بعث الینا نبینا، پھر اللہ نے ہمارے نبی کو مبعوث فرمایا. من انفسنا، جو ہماری ہی نسل سے تھا، ہمارے خاندان سے تھا. بس اس نے زندگی کے معنی سمجھا دیے، اس کی زندگی انسانیت کی تفسیر کر گئی. وہ اپنوں کے لیے بھی رحمت کی اماجگاہ ثابت ہوا، غیروں کے لیے بھی رحمت کی اماجگاہ ثابت ہوا. ہم اس پہ ایمان لائے اور جیسے ہی ہم نے اپنی زندگی کو بدلا، وَنُحْسِنُ الْجَوَارِ، ہم پڑوسیوں کو عزت کرنے لگے. وَنُصَلِّ، ہم ایک خدا کے آگے جھکنے لگے. وَنَصُومُ، ہم اپنی خواہشات پہ چھری پھیر کر روزے رکھنے لگے. وَلَا نَعْبُدُ غَيْرَهُ، اور ہم نے اللہ کے سوا سارے معبود ٹھکرا دیے. بادشاہ ہم نے اس نبی کا کلمہ پڑھا اور اللہ نے ہمیں ہدایت دی. انہوں نے ہمیں وہاں چین سے نہ جینے دیا تو ہمارے رسول نے فرمایا چلے جاؤ حبشہ. حبشہ کا بادشاہ نجاشی عیسائی تو ہے لیکن درد دل رکھنے والا انسان ہے. ہم تیرے ملک میں چلے آئے بادشاہ، ہم تیرے پاس کبھی نہ آتے اگر ہمیں ہمارا رسول نہ بھیجتا. تو ہمارے رسول کی نگاہ انتخاب اٹھی ہے تو تیرے ملک پہ پڑی ہے. حضور کی نظروں میں تیرا وقار ہے. جب حضرت جعفر نے یہ تقریر کی تو نجاشی کہنے لگا واہ 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 نوجوان، تیری گفتگو کتنی حسین ہے.
جسے تو محمد کہتا ہے، جسے تو اپنا نبی کہتا ہے، کیا اس کے پاس کوئی معجزہ بھی ہے؟ سن رہے ہو گالوں؟ میں بڑا پریشان ہوں، بھی تو تھکے بہت بیٹھے ہوتے کہ بات سمجھ بھی آ رہی ہوئی ہے نا۔ کہا نوجوان، جس کو تو اپنا نبی کہتا ہے اس کے پاس کوئی معجزہ بھی تو ہوگا نا، کوئی معجزہ بھی لئی بنا ہے کہ ہمیں گلہ کرتا بنا۔ حضرت جعفر طیار نے کہا نجاشی ہم مکے سے دور ہیں، اگر تم مکے میں ہوتا نا تو ہم تجھے اپنا رسول دکھا دیتے، پھر تجھے معجزہ مانگنے کی ضرورت ہی نہ پڑتی، ہم تجھے حضور کی ذات دکھا دیتے، پھر تو کبھی معجزہ طلب نہ کرتا۔ ہر نبی کی مہر نبوت اس کی ہتھیلی پر رکھی گئی ہے، لیکن ہمارے نبی کی مہر نبوت سرکار کی پشت انور پہ رکھی گئی ہے۔ دو کندھوں کے درمیان پشت انور پہ مہر نبوت چھپا کر رکھی گئی، اور دوسرے نبیوں کی یہاں ہتھیلی میں ہوتی تھی، ظاہر کی گئی۔ علماء فرماتے ہیں وجہ کیا ہے کہ حضور کی مہر چھپائی گئی اور دوسرے نبیوں کی ظاہر کی گئی۔ علماء فرماتے ہیں بھئی وکھاون دی لوڑ تو تاں پوے نا جے چہرہ گھر پورا نہ پیا کرتا ہو، جس کا گھر چہرہ ہی پورا کر دے پھر مہر دکھانے کی ضرورت کیا رہ جاتی ہے۔ چہرہ ہی ایسا کمال ہے۔ نوڑا اکثر گلان چو گلان ٹوری رکھتا ہے۔ فجر کے بعد سیر کرتے کرتے مدینہ سے باہر نکلے نا تو ایک تاجر کا اونٹ دیکھا، طارق نامی تاجر کا، کہا اٹھ بیچنا ہی ہے کہ بیچ دے سا، کتنے دا کہ جتنے دا تسی آپ کو؟ سرکار نے فرمایا اتنی قیمت ہے کہ جی بڑی مناسب قیمت لائی نے، ٹھیک ہے لے جاؤ اٹھ۔ حضور نے فرمایا ایک مسئلہ بن گیا کہ جی کی یہ صحیح حدیث ہے، کہانی نہیں، صحیح حدیث پڑھ رہے ہیں۔ کہ جی کیا مسئلہ؟ فرمایا میں گھروں سیر کرتا آیا، میرے کو پیسے کوئی نہیں، میں تجارت کے لیے تو آیا نہیں، تیرے اونٹ پہ نظر پڑی، پسند آ گیا، انہیں جی کر جے دل مندائی تے اٹھ نال بھیج دے، پیسے گھر جا کے بھیج دے، اور اگر تو چاہے تو میں پہلے پیسے بھیجوں گا بعد میں اونٹ دینا، اگر نہ پہ بیچی کسے نے، سودا اپنا ہوگا۔ کہنے لگا وہ حضور کی ذات میں، حسن میں، جلوہ زیبائی میں اس طرح کھویا کہ خیال ہی نہ رہا کہ منہ سے کیا کہہ رہا ہے۔ بھئی جلوہ یوسف سامنے ہو تو انگلیاں کٹ جاتی ہیں، یہاں تو جلوہ محمد سامنے ہے۔ حضور کی ذات میں اس طرح کھویا کہ کہنے لگا کوئی مسئلہ نہیں جی تسی اٹھ لے جاؤ، پیسے بھیج دے۔ حضور نے اونٹ پکڑا، چلے گئے۔ پہلے تو تھا وہ حسن کے ساغر میں نہا رہا تھا، اور اب جب وہ سحر حسن ٹوٹا اور وہ رخ زیبا نظروں سے اوجھل ہوا تو غلامہ نو کہنے لگا اس بندے نے جان دیا ہے کون؟ میں کہا جی گلہ تو سن کی تھی ہیں پوچھتا ساتھ ہو گئے، کم از کم جب میں بات کر رہا تھا تو سی نام پتہ ٹھکانہ کچھ پوچھتا لیں، ہم نے اپنا مال دے دیا، ہمارے پاس نہ کوئی اس کا نام ہے، نہ پتہ ہے، نہ ٹھکانہ ہے، نہ ہمارے پاس کوئی ثبوت ہے۔ کچھ تو پوچھ لیتے، نام تو پوچھ لیتے، پتہ نہیں مدینے دا رہن والا ہے بھی نہیں، ایسا مال دے دیتا۔ غلاموں نے جو جواب دیا ذرا سننے کے لائق ہے۔ ایک غلام کہنے لگا جی میں نے پوچھنا تو تھا پر میں تو اس کی آنکھوں میں ڈوبا رہا، اتنی حسین تھی کہ کچھ یاد ہی نہیں رہا، وہ رہے نظر کے جو سامنے بس دیکھتے ہی رہے انہیں، وہ چلے گئے تو پتا چلا میرے دل میں کتنے سوال تھے، وہ چلے گئے تو پتا چلا میرے دل میں کتنے سوال تھے۔ پوچھنا تھا تو آخیا جی میں بھی پوچھنا پر میں تو اندر مسکرانا ہی ویندا رہ گیا، جب مسکراتا تھا تو دانتوں سے بھی نور نکل رہا تھا۔ تیسرے نے کہا جی میں نے بھی پوچھنا تھا پر میں تو ہوں دیاں گلاں سنتا رہ گیا، ہر جملہ دل میں اتار رہا تھا۔ وہ آکھن لگا دروئے خدا دی نے اے عقیدت دیاں گلاں بعد وچ کریا ہے، پہلے اے دسو میرے اٹھ دا کی بنسی، میرے اونٹ کا کیا بنے گا؟ کہیں ایسا نہ ہو، کہیں ایسا نہ ہو میرا اونٹ ہی غصب نہ کر لیا جائے۔ جب اس نے غصب کا لفظ کہا تو خیمے کے اندر اس کی بیوی بیٹھی تھی، اس نے پردہ ہٹایا اور کہنے لگی طارق خبردار، اگر اس نے پیسے نہ دیے تو پیسے مجھ سے لے لینا، لیکن غصب کا لفظ کہہ کر اس ہستی کی توہین نہ کرو، غصب کا لفظ کہہ کر اس ہستی کی توہین نہ کر۔ پیسے اس نہ دیتے تھے میرے کو لے لگی، آنکھن لگا لگتا تو جاننی ہے اس نے،
اگر جان دی تو میں بھی کوئی نہیں. کہ پھر ضمانت کیسے دے رہی ہو؟ کہ جب تم باتیں کر رہے تھے ایک میٹھی سی آواز میرے کانوں میں پڑی. دل نے کہا دیکھوں تو صحیح جس کی آواز اتنی حسین ہے وہ ہے کیسا. آواز سونی ہوئے نا تے او زیارت منگ دیئے. سونی آواز زیارت منگ دی ہے, دیدار منگ دی ہے. اللہ نے موسیٰ علیہ السلام نال کو تور تے کلام کیا کر لیا. ایتا اگاں ٹور پہ یا اللہ میں نے چہرہ بھی نہیں کہا. نہیں سمجھے ہوگا. سونی آواز زیارت نبی. موسیٰ نے کہہ نہیں دیا ربی ارنی انظر الیک, یا اللہ میں تجھے دیکھنا بھی چاہتا ہوں, صرف کلام ہی نہیں دیکھنا بھی. سونی آواز سنے نا تو بندہ اگلے سٹیپ کی طرف بڑھتا ہے, اور وہ زیارت ہے. تو طارق کی بیوی کہنے لگی جب تم باتیں کر رہے تھے ایک میٹھی سی آواز کانوں میں پڑی. دل نے کہا دیکھوں تو صحیح جس کی آواز اتنی سونی ہے وہ ہے کیسا. اور طارق میں نے خیمے کا پردہ ہٹا کر ایک جھلک دیکھا ہے. خدا کی قسم طارق میں نے وہ چہرہ دیکھا ہے جو جھوٹ بول ہی نہیں سکتا. اس لیے اگر اس نے پیسے نہ دیے تو مجھ سے لے لینا, لیکن غصب کا لفظ کہہ کر اس ہستی کی توہین نہ کر. اب سمجھ رہے ہو؟ آؤ واپس, بس کرے نہ رہنا, اب واپس آؤ. نجاشی کہہ رہا ہے نوجوان تیری گفتگو بڑی اچھی ہے, لیکن جسے تو نبی کہہ رہا ہے او دا کوئی معجزہ بھی ہے تیرے کو؟ حضرت جعفر نے کہا مکے میں ہوتا تو تجھے سراپا معجزہ ہی دکھا دیتے. اس وقت ہم دیار غیر میں ہیں, تیرے ملک میں ہیں, ہم غلام ہیں, ہم کیا معجزے لیے پھرتے ہیں. لیکن اس کے باوجود اگر میرا مجمع متوجہ ہے, اس کے باوجود ہمارے نبی نے اپنے ہر امتی کو ہر خطے پر اور ہر زمانے میں شرمندہ ہونے سے بچنے کے لیے قرآن کی صورت میں ایک معجزہ ہر امتی کو عطا فرما دیا ہے تاکہ میرا امتی کدے شرمندہ نہ ہوئے. نوجوان تیرے پاس اس وقت بھی ہے قرآن؟ حضرت جعفر نے فرمایا بالکل. کا پڑھ کے آپ نے سورہ مریم کی تلاوت شروع کی. نجاشی کا دربار ہے, کفر کے ایوانوں میں جب عاشق رسول کا قرآن گونجا. حضرت جعفر نے قرآن حضور سے سیکھا تھا, جو اصل قرآن تھے, جو قرآن کے اصل وارث تھے. جب انہوں نے قرآن پڑھا تو نجاشی کے محل کی دیواریں بھی لرزنے لگی, پادریوں کی گردنیں بھی جھک گئی, نجاشی کی آنکھوں سے ٹپ ٹپ آنسو گرنے لگے. آپ قرآن پڑھتے جا رہے تھے, ماحول کچھ اور ہی بنتا جا رہا تھا. جب قرآن ختم ہوا نا تو نجاشی کی داڑھی بھیگ چکی تھی. کہنے لگا واہ واہ نوجوان, جو کلام تو نے پڑھا ہے اور جو کلام موسیٰ علیہ السلام لائے تھے, یہ دونوں ایک دریا کی دو نہریں لگ رہی ہیں. تم میرے مقدس مہمان ہو, تمہیں کوئی میرے ملک میں نہیں چھیڑ سکتا. تو وہ جڑے آیا سی سرکاری وفد ہے, اور میں دفع ہو جاؤ تو دوبارہ میں نے شکل نہ دکھایا. جاتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں تو اتنے بھی عزت مل گئی. اچھا پیسے یہاں بھی مسلمانوں کو عزت مل گئی. جاتے ہوئے انہوں نے ایک آخری پتا پھر بھی پھینکا. انہوں نے یار کم الٹی ہو گیا. پادریاں انہوں نے یار تانوں ہی تحفے دیتے پر فائدہ کوئی نہ ہویا, یہ تو یہاں بھی معزز بن گئے, ان کو کس طرح ذلیل کیا جائے. انہوں نے کہا جی میں ایک تدبیر کرتا ہوں. عمر بن عاص نے کہا جو مکے سے ہے, اس نے بادشاہ کو جذباتی کیا. کہا بادشاہ جنہیں تو معزز مہمان کہہ رہا ہے یہ اتنے خطرناک لوگ ہیں کہ یہ تو تیرے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہی نہیں مانتے. اس نوافدے نے ایموشنل بلیک میلنگ, یہ تو تیرے نبی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہی نہیں مانتے, جنہیں تو معزز کہہ رہا ہے یہ تو تیرے نبی میں کوئی نہیں مانتے. یہ کیا تھا, اسے بھڑکانا تھا, چونکہ عیسائی عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا مانتے تھے. کہا یہ لوگ تو تیرے عیسیٰ کو اللہ کا بیٹا ہی نہیں مانتے, تو انہیں معزز کیسے کہہ رہا ہے. جب میں گل کی تھی نا تو پادریاں تلواراں کڑیاں جڑے نال کر سے, انہوں نے بادشاہ ہونے بلاؤ نا, وہ زیادہ بولتے تھے.
سمجھ آ گئی نا؟ وہ زیادہ بولتے تھے بادشاہ سے کہ بلاؤ انہیں اور ان سے بات کرو، کیا کہتے ہیں ہمارے عیسیٰ کے بارے میں؟ نجاشی نے بلایا، بلا کر کہنے لگا ہاں نوجوان، کیا کہتا ہے تیرا محمد میرے عیسیٰ کے بارے میں؟ کیا کہتا ہے تیرا محمد میرے عیسیٰ کے بارے میں؟ حضرت جعفر ایک دم تو رکے، انہوں نے کہا مات تھامتے گئے، اگر سچ بولتا ہوں تو جان جاتی، جھوٹ بولتا ہوں تو ایمان جاتا ہے۔ پھر کہنے لگے ہزاروں جانے ہوں مدنی سرکار کی ایک ادا پہ قربان ہے، ہم حضور کے نمائندے بن کے دیار غیر میں آئے ہوئے ہیں، یہاں حضور سے بے وفائی نہیں ہو سکتی، جانوں کے نذرانے ہیں تو چلے جائیں۔ حضرت جعفر فرمانے لگے اے بادشاہ دل تھام کے سن، چاہے میری زبان نکال دے یا مجھے تختہ دار پہ لٹکا، چاہے مجھے تپتے ہوئے کوئلوں پہ لٹا، میں وہی کہوں گا جو میرے رسول نے مجھے تعلیم دی ہے کہ میرا محمد کہتا ہے عیسیٰ اللہ کا نبی ہے، اللہ کا بندہ ہے، کلمت اللہ ہے، روح اللہ ہے، ماں کے گہوارے میں اس نے کلام کیا ہے، مٹی کا پرندہ بناتا تھا، پھونک مار کے اڑا دیتا تھا، مردے کو ٹھوکر مارتا تھا، زندہ کر دیتا تھا، اندھے کو ہاتھ لگاتا تھا، بینا کر دیتا تھا، لیکن اس کے باوجود میرا نبی فرماتا ہے کہ وہ اللہ کا بیٹا نہیں تھا۔ اللہ اولاد کے ہر تصور سے پاک ہے۔ جب آپ نے یہ تقریر کی نا تو انہاں پادریاں تو جناب تلواراں کٹ رہی، انہاں نے کہا بادشاہ ساڑھے محل دے وچ ساڑھے عقیدے دیاں دھجیاں اڑ گئی ہیں، ہمارے مذہب کی عمارت اس نے ہمارے سامنے زمین بوس کر دی۔ یہ جڑے مولوی ہوندے نا یہ ہر امت دے مولوی بڑے سخت ہیں، تلواراں دے وٹتے پئیاں ہوندیاں، سمجھے نا؟ انہیں نکال لی انہوں نے تلواریں، یہ ہر دور دے سخت رہے ہوں۔ کسی پوچھا ایک مولوی پہ کیوں لڑاکے ہوندے؟ ہاں کہ پہلے دن سبق کی دارہ بھائیہ دریبو تو شروع ہوندے، پہلے دن جڑی گردان جاندے نا پڑھتے ہیں زارا با اس نے مارا یا ضریبو وہ مارے گا، پہلا دن مار کٹائی تو شروع ہوندہ ہے۔ وہ ترکی دا ایک بادشاہ داؤد وہ پڑھن لگا، اسے ایک مولوی سدیا میں نے پڑھا، اس پڑھایا دارابا زید امرن، زید نے امر کو مارا، پڑھا سا بادشاہ دا مارے آئے زید نے امر کو، ابھی کی تو مارے آ جی ہے کہ میں مثال پڑھنے کو، میں نے پہلے دن کوڑ پڑھا میں آ گیا سٹوے نو جیلے تھے، ہاں مولوی صاحب جیل چ گئے، دوے آ گیا جی پڑھاؤ بھی، دوے نے وہ مثال پڑھائی، کتاب ہے دوے ہی، دارابا زید امرن، زید نے امر کو مارے آئے، ایسا کہ مارے آ کدو مارے آئے تھے میں مثال ہے، پہلے دن کوڑ پڑا میں آ گیا، چلو جو وہ 5-7 مولوی جیلے چو اکھیں گل کی ہے، جیڑا جاندہ ہے ہٹدا کوئی نہیں، پیشاں کوئی آوے تو دس سے نہ بھی کی بندی پہ۔ ایک بڑا تیز ترین مولوی تو سا کہ میں جانا دے بچا لیا تو سارے نے بچا لیا، نہ بچے تو سارے گئے۔ اس نے کہا جی میں پڑھانے آیا تو پڑھاؤ جی، کہا دارابا زید امرن، زید نے امر میں ماریا، سجا ماریا، سمجھ گیا بھی اچھے کوئی روڑا ہے، اے سوال کرتا ہے نا، اسی میں سارے پس رہنے لگے۔ وہ سکھا جی مارے آ جی، مارے آ، کیوں مارے آ؟ پھر پریشان۔ وہ سکھا جی امر جڑا نا چور ہے، کیا چوری کی اس نے؟ کہا جی توڑا نام ہے داود، تے داود لکھیندہ دال الف واو پیش اگو واو ساکن اگو دال، 2 واواں ہون تے داود لکھیندہ ہے، تو تسی آپ دے نانچ ویکھو کا 2 ہیں کہ ایک ہے؟ کہ جی ایک ہے تو الٹا پیش ہے۔ کہتے ہیں امر جیڑا ہے عمر جی میں لکھیندہ اوہیں امر بھی لکھیندہ، عمر دی پیش نو زبر کر دے تو امر بندہ ہے، اے دے ناڑو کو جیڑی واہ اضافی یہ کہہ دی انہوں نے کہ کوئی نہیں کہ یہ تو تیری واہ چرائی ودا ہے تو تاں اس نو زید مارے آیا۔ وہ سا کہ آئے مولوی صحیح ہے، چلو بھی تم پڑھا میں۔ بات یہ ہے کہ بھئی جیڑی جان سبق ہی پڑھے دیں تو مار کٹائی تو شروع ہو گئے، تو موڑے نہ نے لڑنا نہیں تو اور کی کرنا ہوتا ہے۔ بہرحال انہوں نے پادریوں نے تلواریں نکالی، انہوں نے کہا اس نے تو ہمارا کیتا ہمارے دربار میں ہی ہمیں جھوٹا کر دیا، انہیں قتل کرو۔ بادشاہ نے اس طرح ایک تنکا اٹھایا، کک جیسے معافدہ، کک اٹھایا زمین سے اور کہنے لگا کھڑے رہو اپنی جگہ پہ مولوی ہو، خبردار اگر کوئی ہلا کر
کک اٹھا کے کہنے لگا عیسیٰ اتنا زیادہ بھی نہیں ہے جتنا اس نوجوان نے بیان کیا ہے، بس اتنا ہی ہے جتنا محمد عربی نے بتایا ہے۔ بس اس گل نو حضور دل وچ رکھیا، سرکار نو خبر پہنچی نجاشی نے تہاڈی عزت کیتی دربار، حضور نے اس گل نو دل وچ رکھیا تے مدینے سرکار جدو آئے نا تے حضور دی ظاہری زندگی وچ نجاشی فوت ہویا، حبشے دے وچ فوت ہویا۔ حضور نے فرمایا صحابہ اٹھو اور اپنے بھائی نجاشی کی نماز جنازہ پڑھو۔ یا رسول اللہ مدینے میں تو کوئی مرا نہیں ہے، نماز جنازہ کس کی ہے؟ فرمایا میرا ایک بھائی تھا جو حبشہ میں تھا، وہ مجھ پہ ایمان رکھتا تھا، وہ فوت ہوا ہے اور اس کی جنازہ پڑھنے والا کوئی نہیں ہے، اور جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا میں محمد ہوتا۔ اٹھو اور اس کی نماز جنازہ پڑھتے ہیں۔ صحابہ فرمائے یہی دلیل ہے نا جو غائبانہ نماز جنازہ پڑھتے ہیں، یہ دلیل ہے ان کی، لیکن یہ دلیل بنتی نہیں ہے۔ کیوں نہیں بنتی؟ آگے پوری روایت سنو۔ صحابہ فرماتے جب سرکار نے اللہ اکبر کہا تو ہم نے بھی پیچھے تکبیر کہی تو اللہ نے ہماری آنکھوں سے پردے ہٹا دیے اور ہم نے نجاشی کی میت کو حضور کے سامنے پڑا کر کتھے حبشہ تھے کتھے مدینہ۔ اتنا قرب جو عطا کیا ہے یہ اسی بات کا بدلہ ہے جو نجاشی نے حضور کی عزت اپنے دربار میں رکھی۔ جس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا محمد ہوتا ہے۔ ایک بات اور کرنی ہے چھوٹی، یہ تو بڑی ہو گئی نا، کر لئیے کہ بس کریے تو تھوڑی حالت ہے مجمع دا حال پتہ نہیں کی ہے، کریے بندے جاگ پہنے بھائی نہ کھاؤں تھوڑے واسطے ماحول چنگا بن گیا ہے، اگے تو ڈلے جو ہوئے پہ ہیں شکر ہے اٹھی پہن تھوڑا۔ بہرحال اس کا کوئی نہیں ہوتا اس کا محمد ہوتا ہے۔ یمن سے ایک عراشی قبیلے کا بندہ آیا اونٹ بیچنے کے لیے مکے میں، اس نے آ کر اونٹ بیچے مکے میں، ابو جہل نے خرید لیے، اب پیسے دینے سے انکار کرنے لگا، کل آ جائیں، اور کل آیا بیچارہ یمنی، پرسوں آ جائیں، پرسوں آیا، ہفتے بعد آ جائیں، ہفتے بعد آیا، ہے نہیں کوئی، کل آ جانا، پرسوں آ جانا، ہفتے بعد ہے ہی نہیں۔ اب وہ بیچارہ یمن سے آیا تھا اونٹ بیچنے کے لیے، بھی 4 پیسے کما کے لے جیسا بچے وہاں سے، اس کی تو اپنی ذاتی مال ہی چلا گیا۔ وہ بیچارہ روتا پھرے مکے میں قریشی سرداروں کے دروازوں پہ، کوئی ہو جو مجھے ابو جہل سے پیسے لے کر دے۔ انہوں نے سرداراں کیا نہیں، ابو جہل ساڑھے تو بدماش بھی بڑا ہے، بندے بھی اس کو زیادہ ہیں، طاقت بھی زیادہ ہے، اسی ابو جہل کا سامنا نہیں کر سکتے۔ اب وہ بیچارہ یمنی صحن کعبہ میں آیا، کعبے کے صحن میں قریش کی ایک ٹولی بیٹھی تھی، وہاں آ کر چیخنے لگا، کہنے لگا مکہ والو کون آئے گا تمہارے شہر مکہ میں، کون تجارت کرنے اس شہر کا رخ کرے گا جہاں کمزوروں کی مدد نہیں کی جاتی اور ظالموں کا ساتھ دیا جاتا ہے، کون اس شہر کی طرف منہ کرے گا؟ کوئی ہو سردار جو مجھے پیسے لے کر دے؟ تو قریش کوئی نہیں بولے، اتنے میں حضور صحن کعبہ میں تشریف لے آئے۔ سردار تو اپنے کام سے آئے، جب حضور کو ویکھیا نا تو جڑے سردار بیٹھے سن قریش دے بڑے بڑے سردار، انہاں جو ایک نے شرارت کی تھی تماشا دیکھنے کی خاطر، مذاق اڑانے کی خاطر، حضور کی ذات کی توہین کرنے کی خاطر، ایک سردار آکھنے لگا تینوں بندہ دسیے جڑا ابو جہل تو پیسے لے سکتا ہے؟ اس سے بڑا ڈرتا ہے ابو جہل، وہ ایک دفعہ کہہ دینا تو ابو جہل کی تو ہوا نکل جائے گی، بڑا ڈرتا ہے ابو جہل اس تو، ایک دفعہ اس کے کہنے سے پیسے مل سکتے ہیں، تو یہ بندہ بتائیں یمنی سادہ بیچارہ، دسو جی کہ وہ آدمی جو پیوند لگی کالی کملی پہنے ہوئے ہے، اس سے ابو جہل بڑا ڈرتا ہے، وہ ایک دفعہ کہہ دے ابو جہل فوراً پیسے دے دے۔ ابو جہل کتوں ڈرتا تھا؟ وہ تو اذیتیں دیتا تھا، وہ تو تکلیفیں دیتا تھا، وہ تو توہین کیا کرتا تھا، وہ تو ایذائیں دیتا تھا، محض حضور کی ذات کا تماشا دیکھنے کی خاطر انہوں نے حضور کا نام لے دیا۔ پہلی گل ہے کہ محمد ڈردے ہوئے آخنا نہیں ابو جہل، تو جے آخ دیتا تو جو حشر ابو جہل کرے گا وہ ویکھن والا ہوئے گا، تماشا لگے گا، محمد کی توہین ویکھنا۔ یہ نیت کر کے
انہوں نے یمنی کو حضور کی طرف بھیجا. یمنی بیچارہ باہروں آیا, اس بندے نے پتہ ہی نہیں پچھلی کہانی کی چل رہی. آگے کہنے لگا ہے محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم, مجھے فلاں قریشی سرداروں نے بھیجا ہے, اشارہ بھی کیتا انہوں نے, اور جڑے بیٹھے ہیں انہوں نے آپ کے پاس بھیجا ہے. انہوں نے کہا یہ بندہ ابو جہل سے پیسے لے سکتا ہے, باقی کوئی نہیں لے سکتا, اس سے بڑا ڈرتا ہے ابو جہل. انہوں نے مجھے آپ کی طرف بھیجا ہے. میں غریب ہوں, میں لٹ چکا ہوں مکے میں آ کے, آپ مدد کریں. سرکار ساری کہانی سمجھ گئے کہ یہ تو میرا تماشا دیکھنا چاہتا ہے. حضور جلال میں آ گئے, فرمایا اچھا بھائی چل پھر آج تینوں ابو جہل کو لے ہی دینے ہیں پیسے, چل پھر آج لے ہی دینے ہیں. اگر انہوں نے بھیج دیا نا میرے پاس, چلتے ہیں پھر لے دیتے ہیں. اب سرکار آگے چلے, وہ یمنی پیچھے, تو قریش کے سرداروں کے تو رونگٹے کھڑے ہو. ان کا محمد تو جاندہ پہ لیمن پیسے, یہ کیا بننے والا ہے؟ تو انہوں گل سمجھ آ رہی, یہ کیا بننے والا ہے؟ انہوں نے ایک بندہ پیچھے دوڑایا سردارہ, انہوں نے کہا جا دوڑ کے جا پیچھے رویں, تو جو تماشا لگے ہو سانو آ کے دسیں, رپورٹ دیں پوری, جاؤ پیچھے کیا تماشا. وہ مرزا غالب نے کہا تھا نا, مرزا غالب نے, خبر یہ عام تھی کہ غالب کے اڑیں گے پرزے. خبر یہ عام تھی کہ غالب کے اڑیں گے پرزے, دیکھنے ہم بھی گئے پر تماشا نہ ہوا. خبر یہ عام تھی کہ غالب کے اڑیں گے پرزے, دیکھنے ہم بھی گئے پر. یہ جڑا مرزا غالب ہے نا, اقبال تو ہی بڑا شاعر ہے. باحیثیت فن, باحیثی کوئی شاعر بیٹھا تھا, باحیثیت فن غالب اقبال سے بھی بڑا شاعر ہے. لیکن غالب کی شاعری اقبال کی شاعری کے قدموں میں ٹھوکریں کھاتی پھر رہی ہے, اس لیے کہ غالب کا رخ دنیا کی طرف تھا اور اقبال کا رخ مدینے کی طرف تھا. اس کے رخ کی تقدیس کی وجہ سے اس کی شاعری بلند ہو گئی. ورنہ بحیثیت فن غالب جڑا نہ ہو بڑا شاعر. جیسے کسی نے کہا نعت تلے کھجور دی آرڑ غزلہ لکھی جانا ہے. ایک نعت لکھی, مکتے پہ قلم توڑ دیا. میں نے بڑے بڑے نعتوں کے دیوان دیکھے ہیں, اس ایک شعر کا مقابلہ نہیں کر سکتا. سارے توڑ لو ترکڑیے, ایک شعر کا غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتے ہیں. فارسی کی, غالب ثنائے خواجہ بیزداں گزاشتین, کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد است. کا غالب حضور کی نعت تو وہ لکھے جو مقام محمد سے آشنا ہو. جب میں آشنا ہی نہیں تو میں بیان کیا کروں. ایک ذات آشنا ہے اور اس نے قرآن لکھ تو دیا. ایک ذات حضور کا مقام جانتی ہے اور اس نے قرآن لکھ تو دیا ہے, اور میں کیا لکھوں. لفظ میں آپ کے شایان کہاں سے لوں, میں ابو طالب کا قلم دان کہاں سے لاؤں. آپ کی نعت جو لکھتا ہوں تو یہ سوچتا ہوں, میں بھلا دوسرا قرآن کہاں سے لوں, میں بھلا دوسرا. اس نے کہا اللہ ہے واقف, بس اور تو ہے کوئی نہیں واقف حضور کی شان سے. تو میں جب بھی کوئی نعت لکھنے لگتا ہوں, غالب کہتا ہے کہ میں جتنے لفظ سوچتا ہوں, میں کہتا ہوں کہ میں چھوٹا نہ بیان کروں, حضور بڑے ہوں. جی مثال دے طور پہ جس کو مولانا صاحب بیٹھے ہیں, کو مولانا بیٹھا ہے, قاری صاحب بیٹھے ہیں, میں ہوں قاری صاحب دا تعارف کرینا. بھئی اے قاری صاحب انہاں دا نام ہے جی عبداللہ, اے ماشاءاللہ نظرہ قرآن بھی پڑھے ہوئے, اے ماشاءاللہ کدی کدی نماز بھی پڑھ لیں دین, اے ماشاءاللہ کدی کدی جمعہ بھی پڑھ لیں دین. اے تعارف کرا دیتا میں. اے قاری صاحب نے پسند آئے گا, کیوں نہیں آئے گا. تو میں تو حافظ بھی ہاں, انہوں صرف ناظرہ دسے. میں عالم بھی ہاں, انہوں صرف ناظرہ دسے. میں پنجے نمازاں پڑھائینا ہے, اندر کدی کدی نماز پڑھ. میں سارے جمعے پڑھتا ہے اندر. میں نے کیوں انہیں ایسا کہا, کیونکہ حافظ ہاں یا نہیں آن, میں تو انہوں ایک دن قرآن کھول کے پڑھ دے ہیں.
ویکھیا میں کہہ دیتا نہ ذرا پڑھے. میں ان کو کبھی کبھی ملا, میں نے کہہ دیا کبھی کبھی مسجد جاتے ہیں. میں نے کوئی ایک آدھ جمعہ پیچھے پڑا, میں آکے ابھی کدی کدی جو میں نے دیکھا وہ بیان کر دیا, لیکن وہ حقیقت نہ بن سکا, اس لیے کہ جو میں نے نہیں دیکھا تھا وہ کچھ اور تھا. وہ کہتا غالب میں کیا لکھوں, جو میں جانتا ہوں وہ اور ہے, جو حقیقت محمدی ہے وہ کچھ اور ہے. میں کہیں گستاخوں میں نہ چلا جاؤں, اس لیے حضور کی نعت وہ لکھے جو مقام محمد سے آشنا ہو. غالب ثنائے خواجہ و یزداں گزاشتے ہیں, کہاں ذات پاک مرتبہ دان محمد. حضور آگے چل رہے ہیں, یمنی پیچھے جا رہا ہے. انہوں نے بندہ بھگا دیا کہ جا پتہ کریں جو تماشا لگے دسی. سرکار نے جا کر ابو جہل کا دروازہ کھٹکھٹایا. ابو جہل اندر سے کہنے لگا من دق الباب, کون ہے میرا دروازہ بجا رہا؟ حضور نے فرمایا انا محمد الرسول اللہ, میں تیرے دروازے پہ محمد آیا ہوں. کیا نام ہے یار, آتا ہے زبانوں پہ پورے جل سے ہلا دیتا ہے. آدم کہہ لو, نوح کہہ لو, ابراہیم کہہ لو, موسیٰ کہہ لو, عیسیٰ کہہ لو, یونس کہہ لو, یوسف کہہ لو, سونے آدھے نام ہی لے لو, لیکن جب نام محمد ہوتا ہے بات ہی کچھ اور ہو جاتی ہے. اس نام میں اتنی اللہ نے تاثیر رکھی ہے. سرکار نے فرمایا انا محمد, میں تیرے دروازے پہ محمد ہوں. ابو جہل کا رنگ فق ہو گیا, چہرہ زرد, یہ کیوں میرے بوئے تھے آئے. فوراً باہر نکلا, جی کیسے آیا؟ فرمایا اس یمنی دے پیسے دینے نے, جلال چہرے پہ دینے تے ہیں. اب میرے نبی نے التجا نہیں کی, درخواست نہیں کی, گزارش نہیں کی, بلکہ دبکا مارا. پنجابی دبکا مارا, عربی دے وہ لفظ ہی سنیں نام کا, آتے حاضر رجل حقا, آتے حاضر رجل حقا. پنجابی دبکا آتے ہیں, دے اس کا حق جلدی کر. اور ایک منٹ دی بھی تاخیر گوارا نہیں, ایک منٹ کا بھی تیرے پاس وقت نہیں ہے, جلدی کر اس کے پیسے دے. بس سرکار نے جب یہ فرمایا تو کانپتا کہ بس بھی ہونے میں آیا دوڑا اور رقم لے کر کانپتے ہاتھوں سے حضور کو پیش کی. سرکار نے لے کر یمنی کے حوالے کر دی. یمنی کو پوری رقم منافع کے ساتھ مل چکی تھی, اس کی تو جان میں جان آ چکی تھی, اس کے قدم تو زمین پر نہیں لگ رہے تھے. حضور تو گھر چلے گئے, وہ یمنیوں سے نکلیا تو قریشی سرداراں کو اڑایا. وہ جو تماشا دیکھنے کے انتظار میں بیٹھے تھے ان کے پاس آ کے کہنے لگا اے میں ویلے سردار بنے ودے ہو, سرداری تو محمد کو سجدی ہے, سردار تو محمد مصطفیٰ ہے. بہرحال تہاڈا شکریہ کہ تساں بندہ بڑا چنگا دسیا ہے. وہ دے ایک گل نال ابو جہل پیسے دے, تہاڈا شکریہ کرنا آیا میں چنگے بندے کول گلیا نے. واقعی ابو جہل ڈرتا ہے, اس کو بڑا ڈر. یہ بات جب وہ یمنی کر کے چلا گیا نا تو سرداراں نے بڑی تکلیف ہوئی. انہوں نے جا کر ابو جہل کو پکڑا اور گھسیٹ کے انہوں نے کہا ذلیل آدمی, تو خود تو ذلیل نہیں ہے, تو سانو ہی ذلیل کیتا. وہ 2 ٹکے دا یمنی ساڈی من کے چلا گیا ہے, تو بڑی باتیں کرتا تھا, میں محمد کو یہ کر دوں گا وہ کر دوں گا, اور آج جب وہ سامنے آیا ہے تیری ہوا نکل گئی. تو کہنے لگا میں تو انہوں کی دساں, جب محمد آیا تھا نا تو اس کے ساتھ ایک اونٹ تھا, اور وہ اتنا بڑا اونٹ کہ میں نے زندگی بھر ایسا اونٹ نہیں دیکھا, اور میں اس کی گردن میرے مکان کے اوپر سے نظر آ رہی تھی. اور وہ کہہ رہا تھا خبردار ابو جہل, اگر ذرا سی بھی توہین رسالت ہوئی تو میں تیری ہڈیاں توڑ دوں گا. شکر کرو میری جان بچ گئی نے, تسی لڑدے ہو جدا کوئی نہیں ہوندا اس نے محمد ہوندا. یہ بتا رہی ہے میری گفتگو اختتام کو پہنچی, لیکن وہ 2 جملے رہ گئے وہ جو ہم نے بات چھیڑی تھی. یہ چیزیں بتا رہی مسلمان عورت یہودن عورت کو کہ ہمارا نبی تو ایسا تھا جس کا کوئی نہیں ہوتا تھا, اس کے حضور ہوتے تھے. اس یہودن عورت نے سنی نا جب یہ ساری حضور کی شانیں سنتی رہی, سنتے سنتے اس کے سینے میں عشق رسول کا ایک چراغ جل اٹھا. عورت ویسے بھی کمزور دل ہوتی ہے, ذرا سی بات پہ پسیج جاتی ہے. حضور کی عظمتیں سنی نا تو سینہ اس کا مائل ہو گیا حضور کی طرف. تو کنور مہندر سنگھ بیدی نے کہا تھا عشق ہو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں, صرف مسلم کا محمد پہ اجارہ تو نہیں. اس کے سینے میں بھی عشق کا چراغ جلا. گئی گھر, رات کو حضور کو سوچتی سو گئی. سر کی آنکھیں بند اٹھی ہوئیں, دل کی آنکھیں کھلی. خواب میں ایک میلاد دیکھا جو نورانی لوگوں پہ مشتمل تھا. اسی طرح سٹیج لگا ہوا ہے,
بڑے نور بھرے لوگ بیٹھے ہیں، خوشبوئیں آ رہی ہیں، اور ایک ممبر ہے جس پہ ایک ایسی ہستی ہے جس کے چہرے سے چاند بھی شرما رہا ہے۔ وہ خواب میں پوچھتی ہے کہ یہ کیا ہو رہا ہے؟ انہاں کہ حضور دا میلاد پہ آؤندا ہے۔ کہتے ہیں سٹیج تے کون ہے؟ کہ وہ تامنہ دا لال ہے جس دا میلاد ہو رہا ہے۔ کہ یہ ہیں کونین کے والی؟ کہاں؟ کہ میں انہیں ملنا چاہتی ہوں، میں سلام کرا تو جواب دیں گے؟ فرمایا مائی تو سلام کی بات کر رہی ہے، وہ تو پتھر مارنے والوں رہی ہے۔ کلمہ پڑھا اور ایسے والہانہ شوق سے کلمہ پڑھا کہ کلمہ پڑھتے پڑھتے خواب سے اس کی آنکھ کھل گئی۔ جب بیدار ہوئی تو بیداری میں بھی زبان پہ کلمہ جاری تھا۔ اچانک اس نے سنبھالا، اسے کہا سماڑ، اے تیرے بچے پہن، اے تیرا خامندے تے یہودی ہے، اگر یہ جاگ پڑا تو انہیں تین ڈنڈیاں نال سے جا کر تو کلمے پڑھ رہی ہے۔ پھر سوچنے لگی کہ میں تو مر گئی، کلمہ بھی میں نے پڑھ لی، عشق بھی سینے میں آ گیا، اب میں کیا کروں؟ نہ بچے چھوڑ سکتی ہوں، نہ دین محمد چھوڑ سکتی ہوں۔ اگر میں مسلمان رہ کے دے نکاح وچ رواں پھر بھی نہیں رہ سکتی، یہ یہودی ہے میں مسلمان ہو گئی، تو یہ چپ کر کے دسانا تو پھر بھی گزارا نہیں۔ میں کیا کروں؟ ساری رات روتی رہی کہ میری تو زندگی اوکھی ہو گئی، نہ اسے بتا سکتی ہوں ڈر کے مارے، اور نہ اپنے بچے چھوڑ کے کہیں جا سکتی ہوں، نہ اس یہودی دے نکاح میں رہ سکنی ہے۔ میں کی کروں؟ میں کیا کروں گی؟ میری تو زندگی اجڑ گئی، بڑی پریشان، روتے روتے ساری رات پچھلی روتی رہی، سسکیوں کی آواز مدینے کی دیواروں سے ٹکراتی رہی، اور سننے والا نبی سنتا رہا۔ صبح ہوئی، جب ان کا خامد اٹھیا کدھر ریڈی لے کے کام کم تو چلا گیا۔ اس وقت وہ حیران تھی کہ یہ ریڈی لے کر کہاں چلا گیا۔ دوپہر کے وقت آیا تو کافی سارا مال لیے ہوئے تھا، کوئی چاول، کوئی داڑاں، کوئی جناب مسالے، دیگوں کا سامان لیے۔ اس نے کہا کی کرنا ہے؟ اتنا سامان کیوں لے آندا ہے؟ کہ حضور کا میلاد کرانا ہے۔ وہ کہنے لگی سرکار کا میلاد کروانا ہے؟ تو یہودی نہیں ہے؟ یہودیاں کا میلاد نال کیا کام؟ تو میلاد کروانا ہے سرکار کا؟ تو یہودی نہیں ہے؟ وہ کہنے لگا تو بھی تو یہود دینا ہے۔ اس نے کہا شاید اس نے میرا کلمہ سن لیا۔ کہنے لگی خبردار، اگر تجھے پتہ چل ہی چکا ہے تو اب مجھے یہودیاں نہ کہے، اب میں حضور کا کلمہ پڑھ چکی ہوں۔ وہاں ایڈی وڈی نہ بانا، راتی جیسے حضور نو سلام کرن جاندی پئیاں نظر جھکا کے ویکھیاں تو میں پہلے کلمہ پڑھ کے انہاں بندیاں تے بیٹھا ہویا سی۔ تجھ پہ کرم بعد میں ہوا ہے، مجھ پہ کرم پہلے ہوا ہے۔ یہ میلاد کی برکتیں ہیں کہ جہاں میلاد ہوتا ہے ارد گرد کے کفر کو بھی اللہ اسلام کی دولت دے دیتا ہے۔ کچھ میرے علی کچھ تیری ثنا مشتاق کی کچھ